والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آج جس ٹاپک کو ہمارا سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہے عبادات قبول کیسے. یاد رہے جو بھی ٹاپک آپ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں، اور سبھی ٹاپکس کا ایک خاص مقصد ہے، بلکہ کچھ ٹاپک کے تو کئی مقاصد. جو آج ٹاپک ہے کہ عبادات قبول کیسے ہو، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں اکثر مسلمان عبادات سے ہی دور ہیں. ہم نے اکثر مسلمانوں کو دیکھا کہ انہیں عبادات سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور جو لوگ عبادات کرتے بھی ہیں، جنہیں توفیق ملی ہے عبادات کی، ان کی عبادات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو عبادات قبول ہونے کی جو بنیادی شرطیں ہیں وہ ان کی عبادات میں نہیں پائی جا رہی. تو یہ سمجھنا کہ ایک آدمی کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور اس کا بدلہ اسے نہیں مل رہا ہے، وہ بہت بڑے نقصان ہیں. لیکن ایک آدمی کوئی کام کرے اور کرنے کے باوجود اسے بدلہ نہ ملے، اس کا نقصان بھی کسی طرح کم نہیں ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ابھی تک جو ٹاپک سنے، جیسے آپ نے پرسوں پہلا ٹاپک سنا زندگی کا مقصد، ظاہر سی بات ہے اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہماری زندگی ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں ملی ہے. ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں ملی ہے. اب ہمیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ عبادات جس کی وجہ سے ہمیں یہ زندگی ملی ہے وہ ہماری عبادات ایکسیپٹیبل کیسے ہو جائیں، قابل قبول کیسے ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں عبادات کا وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہو. اس لیے یہ عنوان سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت مختصر عنوان ہے، شارٹ میں آپ کو یہ ساری بات سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. عبادات ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں وہ آسان لفظوں میں کیا کہلاتی ہے؟ عبادات کہلاتی ہے. دوسرا، ہماری زندگی کا ہر وہ کام جو ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کریں وہ معاملات کہلاتی ہیں. وہ کیا کہلاتی ہے؟ معاملات کہلاتی ہیں. بہت بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، کیونکہ عام طور پر عبادات کے بارے میں یہیں سے غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں وہ عبادات کہلاتی ہے. ہر وہ کام جو ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کریں وہ کیا کہلاتی ہے؟ معاملات کہلاتی ہے. اس کا معاملہ اچھا ہے، اس کا معاملہ برا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا وہی معاملہ، اس کی جمع ہے معاملات. تو معاملات کا مطلب ہوا ہر وہ عمل جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہو، ہماری ضرورت سے ہو، وہ معاملات ہے. اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو ہم اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے کریں؟ اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادات ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ ہر وہ کام جو ہم اللہ کے لیے کریں گے وہ عبادات ہے. ہر وہ کام جو ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کریں گے وہ معاملات ہے. اب یہ دونوں ٹاپک جو ہیں اس کا بیس اچھی طرح یاد کر لیں زندگی بھر کے لیے. عبادات، پہلے اچھی طرح میری بات سن لیں اور سمجھ لیں. عبادات حرام، عبادات حرام ہے جب تک اس کے
کرنے کی دلیل نہ مل جائے. بات سمجھ میں آئی؟ عبادات حرام، میں نے حرام اس لیے کہا تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ شریعت سمجھانے والے علماء کرام کی زبان یہ ہے، لینگویج یہ ہے، عبادات توقیفی ہے. عبادات توقیفی ہے، توقیف وقف سے بنا ہوا ہے، اور وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. وقف کا معنی ٹھہرنا، اس سے بنا ہے توقیف. تو علماء کی بھاشا یہ ہے کہ عبادات توقیفی ہے، مطلب یہ کہ عبادات کے بارے میں ہم ٹھہرے رہیں گے، خود سے کوئی عبادت ہم نہیں کریں گے. عبادات کے بارے میں ہم ٹھہرے رہیں گے، رکے رہیں گے، خود سے کوئی عبادات نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہیں مل جائے. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے آسان لفظوں میں کہا عبادات حرام، عبادات حرام ہیں جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کل ہی سمجھایا تھا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے یہ کس کو پتا ہوگا؟ اللہ کو پتا ہوگا. اللہ کی جو چیز اپنی رضامندی کی بتائی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے وہ کرنے لگے، اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں راضی ہوگا. اسی لیے یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے کہ عبادات بیسیکلی حرام ہے، توقیفی ہے، جب تک اس کی کرنے کی دلیل نہیں مل جائے. سمجھ میں آ گئی ایک بات؟ دوسری بات معاملات. میں نے کہا تھا کہ ہم زندگی میں جو بھی ایکٹ کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ان کاموں کی دو قسمیں، ایک قسم عبادات، ایک قسم معاملات. عبادات وہ کام جو ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. معاملات وہ کام جو ہم اپنے لیے کریں. میں نے بتایا کہ عبادات حرام ہے جب تک کرنے کی دلیل نہ ملے. جسٹ اپوزٹ سمجھیں کہ معاملات حلال ہیں جب تک رکنے کی دلیل نہ ملے. فرق سمجھنا ہے؟ اگر یہ بیس ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم زندگی کے ہر قدم پر شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ نے کافی ایسے لیکچر سنے ہوں گے یا سنیں گے، کبھی بھی آپ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جب بھی آپ کوئی لیکچر سنیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ بریانی بغیر کیوں نہیں ہے؟ بریانی تو اس زمانے میں نہیں تھی. ایروپلین بغیر کیوں نہیں؟ یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایگزامپل جو دیے جا رہے ہیں وہ عبادات کی قسم میں سے نہیں ہے. بریانی عبادات میں سے کس میں سے ہے؟ معاملات میں سے. ایروپلین عبادات میں سے، موبائل فون عبادات میں سے نہیں ہے. تو آپ پائیں گے کہ بیسک ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بریانی نہیں تھی پھر بھی کھا رہے ہو، ایروپلین نہیں تھا پھر بھی چڑھ رہے ہو، موبائل نہیں تھا پھر بھی یوز کر رہے ہو. سارے ایگزامپلس دیے جائیں گے معاملات کے اور ثابت کری جائے گی عبادات. یہاں بیسک نہیں جاننے کی وجہ سے ہم بچہ کھا جاتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا؟ پھر سے سنیں، ہماری زندگی میں ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں یا دو نیتیں. ایک ایکٹ، ایک عمل وہ جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ عبادت. دوسرے ایکٹ کو جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ معاملات. عبادات کا بیسک رول حلال کا ہے حرام کا؟ حرام جب تک کرنے کی دلیل نہ ملے. معاملات کا بیسک رول حلال کا ہے جب تک رکنے کی دلیل نہ ملے. آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کسی سے کہیں کہ آپ یہ قبرستان میں جا کر اذان کیوں دے رہے ہو تو وہ جھٹ دے گا منع کہاں ہے دکھاؤ. کیا کہتا ہے؟ منع. جبکہ منع عبادات میں نہیں پوچھا جاتا، کس میں پوچھا جاتا ہے؟ معاملات میں. اب عبادات میں وہ رول نافذ کر رہے ہیں جو کہ عبادات کا رول نہیں ہے بلکہ معاملات کا رول ہے. ہم ان سے یہ کہیں گے کہ رکنے کی دلیل آپ نہ دیکھیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ قبر میں اذان آپ کس کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو؟ قبر میں اذان کوئی اپنے لیے دے گا؟ کس کے لیے دیتا ہے؟ تو اللہ نے قبر میں اذان دینے کا حکم دیا ہوگا جب تو دیکھیں نا نہیں ہے. ارے بڑھائی ہے اذان ہی تو دے
دیکھیں قرآن اور حدیث اسلام کی بیس ہے، بنیاد۔ قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کے کلام کو کہتے ہیں اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو، تعلیمات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث میں عبادات کا سارا طریقہ بتایا گیا ہے، ڈیپلی اور اچھی طرح سے کھول کھول کر۔ قرآن اور حدیث میں عبادات کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن معاملات کی جب باری آئی ہے تو جو چیزیں منع ہیں وہ بتا دی نہیں اور باقی ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ میں دو ایگزامپل دیتا ہوں۔ پہلا ایگزامپل یہ کہ ہر مرد کے لیے کچھ عورتوں سے شادی کرنا حلال ہے، کچھ عورتوں سے شادی کرنا حرام۔ اب شادی جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں؟ یہ معاملات ہیں، کیا نہیں معاملات ہیں۔ اب قرآن کھولیں تو قرآن میں آپ کو ملے گا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری مانجیاں اور ایکسٹرا، ٹھیک ہے۔ کچھ رشتے بتائے گئے، اس کے بعد یہ کہا گیا ہر وہ عورت جو شادی شدہ ہو، ہر وہ عورت جو شادی شدہ ہو، ظاہر سی بات ہے ایک عورت کسی کی بیوی ہے تو بیوی رہتے ہوئے کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو کچھ رشتے بتائے گئے، اس کے بعد کہا گیا ہر وہ عورت جو شوہر والی ہو وہ تمہارے اوپر حرام، وہ تمہارے اوپر حرام۔ اس کے علاوہ ساری مسلمان عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ تو حلال کی لسٹ بتائی گئی ہے، حرام کی بتائی گئی کہ اس سے تمہیں روکنا ہے، کیا اپنانا ہے، یہ شریعت نے نہیں بتایا۔ اب کوئی کہے کہ پوری ذات بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی دلیل دو، تو ہمارے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ پوری ذات بہن سے نکاح کو حرام نہیں کہا گیا، یہی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی کہے کہ اپنے شہر میں شادی کرنے کی دلیل دو، ہم کہیں گے اپنے شہر میں شادی کرنا منع نہیں ہے، یہی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی کہے کہ دوسری کنٹری میں جا کے شادی کرنے کی دلیل دو، تو ہمیں ان سب چیزوں کی دلیل نہیں دینی ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ حلال ہے۔ فرق سمجھتا ہے؟ لیکن عبادات میں یہ رول نہیں چلے گا۔ آپ عبادات میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرنا منع نہیں ہے اس لیے مجھے کرنے دو، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں، جب تک اس کا حکم نہیں ہو ہم عبادات نہیں کر سکتے۔ شریعت میں عبادات کا طریقہ بتایا گیا، لیکن کیا چیزیں حلال ہیں یہ نہیں بتایا گیا، صرف کیا حرام ہے یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جب تم طریقے سے ہم سے نکاح کرو، جب تم طریقے سے ہم سے۔ ایک ایگزامپل ہو گیا۔ دوسرا ایگزامپل کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردہ جانور، بہتا خون، خنزیر، ٹھیک ہے، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر نذر کر دیا جائے وہ تم پر کیا ہے؟ حرام۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح کیا کہ ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرے، کس سے؟ پنجوں سے شکار کرے، ہر وہ چوپایا، ہر وہ جانور جو کچلیوں سے شکار کرے، کس سے؟ ہاڑ کھانے والے درندے کیسے شکار کرتے؟ کچلیوں سے، ہاڑ دیتے جانوروں، درندے جو ہوتے ہیں۔ تو ہر پرندوں میں سے ذو مخلب، عربی میں اس کو ذو مخلب، پنجوں سے شکار، چیل کو دیکھا کیسے جھپٹا مارتا شکار، پنجے سے مرغی کا چوزا پکڑا اور لے کر لو، کبو مارنے دیکھا پنجے سے پکڑا اور لے کر لو۔ تو پنجے سے شکار کرنے والا ہر پرندہ تمہارے اوپر حرام ہے، اور کچلیوں سے، ہے نا، کچلیوں سے شکار کرنے والا ہر جانور تمہارے اوپر حرام، ٹھیک ہے۔ اس میں اور بھی ایکسٹینشن ہے، لیکن منع کے چیپٹر، کس کے چیپٹر میں؟
منع کیا کہ یہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ حلال کیا ہے یہ نہیں بتایا، حلال کیا ہے یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ جو حرام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ یعنی معاملات میں ہمیں کرنے کی دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رکنے کی دلیل دیکھنا ہے۔ کوئی یہ کہے تربوز کھانے کی حدیث نہ بھی دکھاؤ، بھائی ہم کھاتے نہیں کھاتے۔ اب جہاں حدیثیں بنی عرب میں وہاں تربوز کے لیے کیسی زمین چاہیے؟ بھائی نم ریتیلی زمین چاہیے، نم ریتیلی زمین چاہیے تربوز کے لیے، ککڑی کے لیے، ہے نا۔ ہر وہ چیز جو ندی کے کنارے کھادر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ندی کنارے کی زمین کو، تو اس زمین میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عرب میں نہیں ہوتی، وہاں ایسی زمین ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربوز، خربوز، ککڑی، ہے نا، اور یہ پرول وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ سب ندی والی نم زمین میں، ریتیلی زمین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کوئی کہے تربوز کھانے کی حدیث دکھاؤ ورنہ یہ مت کھاؤ، ہم یہ کہیں گے تربوز کھانے سے منع کرنے والی دلیل دکھاؤ ورنہ ہم کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تربوز کھا کر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں رکھتے، پیٹ ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں، یہ عبادات میں سے نہیں ہے، یہ کس میں سے؟ معاملات میں سے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے کہ چشمہ پہننے کی حدیث دکھاؤ، بولنا آپ نہیں پہن سکتے، چشمہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پہن رہے ہیں، وہ ہم اپنی کو زینت دینے کے لیے یا پھر آنکھوں کی کمی پوری کرنے کے لیے، تو یہ ہم اللہ کے لیے نہیں پہن رہے۔ ہاں اگر کوئی یہ نیت کرتے کہ تربوز کھانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اب اس کو دلیل دکھانے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ تربوز کھانا بدعت ہو جائے۔ ورنہ تربوز کھانا کب؟ جب تربوز سے عبادت کی نیت کر لی جائے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں چشمہ پہننے سے اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، اب اس کو دلیل دکھانی پڑے گی۔ بس میں اگر کوئی کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی منع نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کا حکم دیکھا جاتا ہے، اور جب ہم معاملات میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیکھا جاتا، اس سے منع دیکھا جاتا ہے۔ اگر منع ہے تو ہم رکیں گے ورنہ ہم نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ وہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ ہم گھروں میں ٹائلس نہیں لگا پاتے، پنکھے نہیں لگا پاتے، اے سی نہیں لگا پاتے، یہ ایل ڈی وغیرہ، کیونکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں۔ کوئی کہے کہ پنکھے میں لیٹنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اب اس کو دلیل دکھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر پنکھے میں لیٹنے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کوئی دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبادات معاملات میں فرق سمجھنا ہے، آیا سمجھ میں؟ یہ پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے۔ آپ کبھی بھی شک میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے، یہ بدعت ہے یا سنت ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو کام ہے، یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ سبھی چیزیں کیا ہیں؟ معاملات۔ ان سب چیزوں میں صرف منع دیکھنا ہے، کرنے کی دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، جس طرح سونا چاہتے ہیں سوئیں، صرف شریعت میں جو منع ہے پودا نہیں سو سکتے، ان سے بچنا، سمجھے؟ باقی آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، کتنے ٹائپ کے سونے والے لوگ دیکھے ہیں، میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ مینڈک بن کے سوتے ہیں، جیسے ان کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، دونوں گھٹنے جمع کر کے سجدے کی طرح سر تکیے میں ڈال کے سوتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ سوئیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سو رہے ہیں، مینڈک کی طرح جب تک انہیں سکون نہیں ملتا جب تک ویسے نہیں سوتے۔ کچھ لوگ جمع ہو کے سو جاتے ہیں، 6 فٹ کے لوگ 2 فٹ بن کے سوتے ہیں، تبھی انہیں سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ لمبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیسے معاملات جیسے چاہے ویسے سوئیں۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، جیسے چاہے ویسے کپڑے پہنیں، بس جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ جائیں۔ لباس جو ہیں وہ اپوزٹ جینڈر کے فکس لباس نہیں ہونے چاہیے۔ مرد عورتوں جیسا لباس نہیں اپنائیں، عورتیں مردوں جیسا لباس نہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے ریشم
ریشم حرام ہے، مرد ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، مردوں کے لیے شلوار پائجامہ پتلون ٹخنے سے نیچے لٹکانا منع ہے، وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے منع کیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کوئی کہے اسلامی لباس کیا ہے تو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ نہیں عرب والے جو لبا پہنتے ہیں وہی اسلامی لباس. کہیں نہیں کہا گیا تو وہ اسلامی لباس، وہ ان کا کلچرل لباس ہے. کیا افغانستان والے جو پٹھانی سوٹ پہنتے ہیں وہ اسلامی لباس، یا جو میں نے پہن رکھا ہے یہ اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے؟ ہر وہ لباس جو اسلام میں منع نہیں ہے وہ اسلامی لباس ہے. ہر وہ لباس جو اسلام میں منع نہیں ہے وہ کون سا لباس ہے؟ اسلام. کوئی کہ اسلامی کھانا کیا ہے؟ آپ کہیں نان ویج ہونا چاہیے تبھی اسلامی کھانا ہے. ہر وہ کھانا جو اسلام میں حرام نہیں ہے وہ اسلامی کھانا ہے. سمجھے؟ تو ان سب چیزوں کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو ہمارے لیے حلال. فرق سمجھ میں آیا؟ اب ہماری عبادات کیسے قبول ہو اس پر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے جب ہم ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اسکول کالج میں کبھی بھی ہم ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کوشچن شیٹ جو ہمیں ہاتھ میں ملے گا ہم اس کا صحیح جواب دیں گے تو پاس ہوں گے، غلط جواب دیں گے تو فیل ہو جائیں گے. ہم سب کو معلوم ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کسی کے لیے اجنبی بات نہیں ہے. جب بھی ہمارے سامنے کوشچن پیپر آئے گا ہم اس کا صحیح جواب دیں گے پاس ہو جائیں گے. جتنا صحیح جواب دیں گے اسی حساب سے ہمیں مارکس ملیں گے. اگر ہم میکسیمم صحیح جواب دے دیں تو میکسیمم مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے نا. لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کاپی چیک ہو جائے. ہماری کاپی چیک ہو جائے، ہماری جو آنسر کاپی ہے وہ چیک ہو جائے، یا اس سے بھی پہلے ہمیں ایگزام ہال میں بیٹھنے کو مل جائے. اس کے لیے ایڈمیشن ضروری ہے. اس کے لیے ایڈمیشن ضروری ہے. اب بورڈ کا ایگزام چل رہا ہے، بورڈ کا ایگزام چل رہا ہے اور میں جا کر یہ کہوں کہ یہ جتنے بورڈ کے ایگزام دے رہے ہیں اس سے زیادہ نالج ہے مجھے بتائیے میں چٹکیوں میں سب سوالوں کا جواب دوں. کیا کہا جائے؟ کس اسکول سے ہیں آپ؟ 10th کا سلیبس آپ نے پڑھا ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایڈمٹ کارڈ کہاں ہے آپ کے پاس؟ ہال ٹکٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ سمجھ رہے؟ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا نالج ہے، آپ کیا لکھیں گے، یہ تو بات کی چیز ہے. پہلے بیٹھنے کے قابل آپ کو ہونا پڑے گا تبھی آپ کے ہاتھ میں کوشچن پیپر آئے گا. ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اس ایگزامپل کے ذریعے یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال ریویو کیے جائیں، چیک کیے جائیں، اس کے لیے ایمان شرط. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. ایک آدمی حالت کفر میں نیکیاں کرے، اچھے اعمال کرے، وہ ریویو نہیں کیے جائیں گے، وہ چیک نہیں کیے جائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حد درجہ احسان کرنے والا ہے، اس لیے ان کی اچھائیوں اور نیکیوں کا بدلہ ان کو کہاں دے دیتا ہے؟ دنیا میں دے دیتا ہے. لیکن آخرت میں ہمارا کوئی بھی عمل قابل اجر ہو، قابل ثواب ہو، اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی کہ ہمارا ایڈمیشن کہہ لیں، ہمارا ہال ٹکٹ کہہ لیں، یا ہمارا ایڈمٹ کارڈ کہہ لیں، یہ سبھی چیزیں کیا ہیں؟ ایمان ہیں. ایمان کے بغیر ہماری عبادات قبول نہیں ہے. تو ہمارا ٹاپک یہ تھا عبادات قبول کیسے ہو، تو پہلی شرط کیا نکلی؟ ایمان. کیونکہ ایمان کے بغیر ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی عبادت آخرت میں اجر اور ثواب کے قابل نہیں ہوگی. میں نے جب بات شروع کی تھی تو سورۃ النحل کی ایک آیت پڑھی تھی. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آیت یہ تھی من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے کوئی نیک عمل کیا، جس نے کوئی نیک عمل کیا. آسان لفظوں میں کہیں جس نے کوئی عبادت کی. نیک عمل کو آسان لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ عبادت کہہ سکتے ہیں. من عمل صالحا، جس نے کوئی صالح عمل کیا، نیک عمل کیا، یعنی عبادت کی. من ذکر او انثی، چاہے وہ
یا فیمیل ہو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو کیا ہوا سینٹنس؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ بعد میں عمل کا بدلہ بتایا گیا ہے، لیکن پہلے شرط کیا لگائی گئی؟ ایمان کی شرط لگائی۔ پھر سے سنیں آپ سمجھیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن، کیونکہ اگر مومن نہیں ہے تو اس کے اعمال بدلنے کے قابل نہیں، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن ہو کر مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرے تو اس کا تو بدلہ اللہ کے یہاں سے اس آیت میں بتایا گیا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے، ہم ان کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے، ان کی دنیا کی زندگی بالکل پاکیزہ ہو جائے گی۔ یہ الگ ٹاپک ہے، پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے، کیا مطلب، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن بدلہ کب ملے گا؟ جب حالت ایمان میں نیک عمل کریں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے عمل کا، ان کے عمل سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ کہاں؟ آخرت میں۔ پتہ چلا کہ اگر حالت ایمان میں ہم نیکیاں کریں تو ہماری نیکیوں کا ایک بدلہ ہمیں کہاں مل جاتا ہے؟ ہماری زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اصل بدلہ، مکمل بدلہ ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم جتنا کریں گے اس سے بھی بڑھا کر ملے گا، بہتر ملے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے عمدہ طریقے کا جو عمل ہوگا اس کے اعتبار سے ہم انہیں آخرت میں بدلہ دیں گے۔ یہاں پتہ چلا کہ عمل قبول ہونے کے لیے، عبادات قبول ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے پہلی شرط؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر ہم ایگزام میں بیٹھنے کے قابل نہیں، ہماری پارٹی چیک نہیں کی جائے گی، یعنی ہمارے اعمال چیک نہیں کیے جائیں گے کہ یہ قبول ہو نہیں ہو، ہم ایلیجبل ہی نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہمارے اعمال ریویو کیے جائیں۔ تو یہ پہلی شرط ہوئی، عبادات قبول کیسے ہو؟ پہلی شرط، عبادات حالت ایمان میں کیے جائیں، عبادات حالت، ہاں۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے، اگلی شرط عبادات قبول ہونے کے لیے ہے الاخلاص للہ عز و جل، وہ عمل خالص اللہ کے لیے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے۔ خالص کا مطلب جانتے ہیں؟ خالص کا مطلب پیور، ٹھیک ہے؟ اور پیور کب ہوگا؟ جب جس چیز کو ہم پیور کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو۔ کتنا پرسنٹ شامل نہ ہو؟ 1% بھی شامل نہ ہو۔ پیور دودھ کسے کہیں گے؟ جب دودھ میں 1% بھی کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو پیور یعنی وہ چیز کسی اور چیز سے ملی ہوئی نہ ہو، خالص۔ تو عبادت قبول ہونے کے لیے دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا کوئی مقصد، دوسری کوئی نیت اس میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں کئی آیتیں اس بارے میں ہیں۔ فیمس آیت جو ہے وہ میں آپ کو قول کرا دوں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110، سورۃ الکہف آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے۔ کیسا عمل کرے؟ صالح عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شرط، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اچھا، رب کی عبادت میں شریک کیسے کرتے ہیں؟ رب کی عبادت میں شریک کیسے کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں،
حالت ایمان میں کر رہے ہیں، لیکن نیت اور مقصد جو ہے وہ دکھاوا، کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے عبادت گزار کریں، لوگ اسے اچھا آدمی کہیں، ہاں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا احترام کریں۔ اس کا مطلب عبادات کر رہا ہے لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں اچھا کرنا اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادات قبول نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں کہ عبادات کی نیت بالکل تبدیل ہو گئی، عبادات کی نیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ کام اس نے تعریف کے لیے کیا، تو نیت بالکل چینج ہو گئی۔ دوسری شکل ہے نیت میں کسی کو شامل کر کے، نیت میں کسی کو، ہم لوگ بچپن میں ایسا بہت کرتے ہیں، جو چھوٹے بچے بہت اچھی طرح سن لیں، بچپن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور بات خوش ہو جائے گا، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں نے پہلی مثال دی جس میں نیت ہی ڈائیورٹ ہو گئی، اللہ کے لیے جو بات ہونی چاہیے وہ ہم نے دکھاوے کے لیے کرنا شروع۔ اب جو مثال میں دے رہا ہوں اس میں نیت ڈائیورٹ نہیں ہو رہی، نیت اللہ کی رضا ہی ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا کر لیا؟ شامل کر لیا کسی کو۔ جب ہم نے شامل کیا، پیورٹی باقی رہی، پیورٹی باقی رہی، اور ہم نے شرط کیا لگائی تھی کہ عبادت قبول ہونے کے لیے شرط پیورٹی ہے، اخلاص ہے، کہ وہ عبادت صرف اور صرف اور صرف اس کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کے لیے عبادت کریں گے تبھی پیورٹی نہیں، پورا ٹاپک ہی چینج ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے اور کوئی نیت شامل کر لیں، یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے لاؤ بھائی صبح سے اٹھ کے قرآن پڑھ لو، مولانا خوش ہو جائے، استاد خوش ہو جائے، ضرورت نہیں استاد کو خوش کرنے کی نیت کریں۔ دیکھیے ایڈیشنلی اگر کوئی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، بچے اچھی طرح سن لیں، بچے ماں باپ کو خوش بول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈیشنلی کوئی چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہماری عبادات خراب نہیں ہوں۔ ایڈیشنلی کوئی چیز حاصل ہو جائے، ہماری عبادت خراب نہیں ہوتی، لیکن ایڈیشنلی کوئی چیز حاصل کرنے کی نیت کر لیں، ہماری عبادت خراب ہو جائے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ آپ نماز قائم کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، آپ کی عبادات نہیں خراب ہوں، آپ کے استاد بھی خوش ہو جائیں، آپ کی عبادات نہیں خراب ہوں، لوگ آپ کو اچھا بچہ کہنے لگے، اچھا انسان کہنے لگے، آپ کی عبادت خراب نہیں ہوگی، لوگ آپ کو عبادت گزار اور دیندار کہنے لگے، آپ کی عبادات خراب نہیں ہوگی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی نیت آپ نے شامل کر لی تو آپ کی عبادت، فرق سمجھ آیا؟ یعنی آپ کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، اور بیوقوف ہے وہ انسان جو اس چیز کی نیت کرے جو بغیر نیت کرے ہی حاصل ہونے والی، جو بغیر نیت کرے ہی حاصل ہونے والی ہے، اس کی نیت کرے، یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ دیکھیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں یا نہ کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اگر آپ خالص اللہ کے لیے عمل کرو گے تب بھی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، تو تعریف تو ویسے بھی ملنی، جب آپ اچھے ہو گے تو لوگ آپ کی تعریف تو کریں گے، کیونکہ لوگ جو ہے باقاعدہ کمنٹ باکس اپنے اندر رکھ کے چلتے ہیں، ذرا سی غلطی کری تو کرٹیسائز نہیں کریں گے، اچھا کام کرا، بہترین کام کرا، ہاں، تو آپ کی تعریف بھی ہوگی، آپ کی کرٹیسائز بھی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کی نیت کر لی جو حاصل ہونا تھا اس سے آپ محروم ہو گئے، وہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ظاہر سی بات ہے آپ ماں باپ کو راضی کرنے کی نیت کرو یا نہیں کرو، آپ اچھے بنو گے تو ماں باپ خوش ہوں گے نہیں، تو آپ نیت نہیں کرو گے تب بھی وہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن نیت کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ جو کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس میں آپ نے کسی کو بھی شامل کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته
اسی کے اندر فرمایا میں شریک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے نان پیور عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا ابن الشرکاء عن شرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے ایسی عبادت کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، کیسا عمل؟ نیک عمل، اشرک فیہ معی غیری، پھر اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرکیہ عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ عبادات قبول ہونے کی دوسری شرط جو ہے وہ پیورٹی ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہاں، ہم لوگ ایڈوانس زمانے میں جی رہے ہیں تو ہمیں ریسرچز پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس سے بہتر ایکسرسائز دنیا میں نہیں ہے، باڈی کے لیے شاندار ایکسرسائز ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بیمار نہیں ہوگا۔ اب لگے ہم نماز پڑھنے کے لیے کس نیت سے؟ ہیلتھ بہتر بنانے، ایسا کس نے کہا 5 وقت نماز پڑھنے والا بیمار نہیں ہوگا؟ شریعت نے تو نہیں کہا۔ صحابہ کرام بیمار نہیں پڑھتے تھے، وہ تو 5 نہیں کئی وقت نماز پڑھتے تھے، 5 فرض تو پڑھتے ہی تھے، ساتھ میں وہ اشراق پڑھتے تھے، چاند پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور بھی جو نمازیں ان کو میسر ہوئی وہ تو 8-9 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر بھی اگر آب و ہوا انہیں راس نہیں آتی، کوئی وائرل انہیں اٹیک کرتا تھا تو بیمار بھی ہوتے تھے۔ حدیث کی ساری کتابوں میں پرٹیکولر چیپٹر ہے کتاب الطب، چیپٹر آف میڈیسن، کتاب الطب ایک چیپٹر ہے پورا، اور اس میں باقاعدہ صحابہ کرام کی بیماریوں اور ان کے علاج کا ذکر ہے۔ سمجھیں؟ تو صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے جبکہ وہ کیا تھے؟ اب دیکھیے ہوگا کیا، اگر ہم فزیکلی فٹ رہنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کریں، سب سے پہلی چیز ہماری نماز کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، نماز پڑھتے پڑھتے ہم بیمار ہو گئے تو نماز پر سے اعتبار بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، نماز پر سے اعتبار بھی ختم ہو جائے گا، تو ہم لاس پر لاس اٹھا رہے ہیں۔ تو نماز صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کیا جائے۔ ہاں، انسان اگر بہترین لائف اسٹائل اپناتا ہے تو اس کا ہیلتھ اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر، امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان سب مقصد سے ہم کوئی عبادت نہیں۔ رمضان کے دنوں میں کیا رزلٹ سننے کو ملتا ہے؟ ہاں، ویٹ لاس کرنے کے لیے روزے شاندار عمل ہے۔ ایک جامعہ کے سائنٹسٹ نے 30 سال ریسرچ کیا، اس کے بعد یہ خلاصہ نکالا کہ سال میں 1 مہینہ انسان کو روزہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، ہم پہلے کانٹے کے تلنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے دن کتنا کم ہوا۔ اگر کوئی شخص ویٹ لاس کرنے کے لیے روزے رکھے تو ان کے روزوں سے ویٹ لاس تو ہو سکتا ہے، اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ روزے کے دنوں میں انسان دن بھر بھوکے رہنے کا خنث جو ہے وہ رات پر ایسے نکالتا ہے کہ 2-4 کلو ویٹ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ 2-4 کلو ویٹ اس کا افطار کے بعد جو خنث نکالنا شروع کرتا ہے، پھر ٹھنڈا گرم چھوٹی بڑی جلدی ہضم ہونے والی دیر سے ہضم والی پروٹین والی یہ والی کوئی چیز وہ نہیں چھوڑتا، اکوڑے پکوڑے سے لے کر شربت اور فروٹ تک کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ باڈی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی کس کو کدھر ڈالوں اور کون سا کام کب کروں، باڈی پریشان ہو جاتی ہے۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ویٹ بڑا ہوا ہے۔ اب روزے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا باڈی کو فٹ کرنے کے لیے یا ویٹ لاس کرنے کے لیے روزے رکھیں۔ یہ میں نے دوسری مثال دی، عبادات میں کسی اور کو شریک کرنے، کسی اور کو، ہاں، تو ہماری عبادات خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کتنی شرطیں بتائیں؟ پہلی شرط حالت ایمان میں عبادات کیے جائیں، دوسری شرط عبادات صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادات میں کوئی دوسری نیت ہونی بھی نہیں چاہیے اور شامل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادات میں کوئی دوسری نیت ہو تب بھی عبادت قبول ہے، اور عبادات میں اللہ کی رضا کے ساتھ
اور نیت شامل ایڈ کر لیں تب بھی وہ عبادات خالص اللہ کی نیت سے ہو جائے. دوسری شرط آخری شرط یہ ہے کہ ہماری عبادات، ویسے آخری شرط میں نے شروع میں ہی سمجھا دیا تھا، آخری شرط یہ ہے کہ ہماری عبادات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تبھی عبادت کو بولو. ہماری عبادات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اب اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہم تک کن کے ذریعے پہنچا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہم تک کن کے ذریعے پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہماری عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق. میں نے شروع میں ہی عبادات معاملات اس لیے سمجھا دیا تھا تاکہ زندگی بھر عبادات کے چیپٹر میں ہم بالکل فوکس میں، کہیں پر ہمیں ذرا سا بھی شک اور شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہ پڑے. تو آخری شرط عبادت قبول ہونے کی یہ ہے کہ ہماری عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی کرائٹیریا اور کوئی معیار نہیں. اچھا ہی تو کام ہے، کر لیں گے تو کیا ہوا؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں. آپ کو میں 1000 ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ اچھے کام بھی رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. یہ آپ خود کہہ سکتے ہیں. یہ آپ فجر کی نماز کتنی رکعت؟ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے. اب میں نے دل میں سوچا کہ فجر کی نماز میں نہ فون میں کوئی ریکویسٹ ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ ہی کوئی اسٹریس ہے، کچھ بھی نہیں. رات کا سونے کے بعد سکون سے فجر پڑھنے آئے ہیں، سب سے سکون بنائے ہیں اور سب سے قبر باتیں ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 فرض پڑھنا شروع کر دوں. اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض؟ سوچ سمجھ کے بتائیں. عبادات پر آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ناراض ہوگا؟ یہی تو ہمارے دماغ میں ڈالا جاتا ہے. 2 رکعت کے بجائے میں 4 فرض پڑھنا شروع کر دوں فجر میں روز، اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ میں ڈانس تھوڑی کر رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. اور نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے نا. تو میں نے نماز ہی تو پڑھا، تھوڑا سا نماز پڑھا دیا اور اچھا کیا نا. آپ کو کس نے اتھارٹی دی کہ آپ نماز پڑھا دیں؟ آپ کو اتنی ہی پڑھنی پڑے گی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. فرق سمجھ میں آیا؟ تو ہم عبادات بڑھا دیں تو اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا؟ جی نہیں. عبادات اتنی کرنی پڑے گی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اسی لیے میں نے بیسک وہاں سے شروع کیا تھا کہ عبادات میں اصل حرام. جب تک کرنے کی دلیل نہیں ملے ہم عبادات. اب میں دنیا بھر کے عالموں کو چیلنج کرتا ہوں کہ فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنا منع کہاں لکھا ہے؟ لا کے کہیں منع لکھا ہوگا؟ بھائی یہ 2 رکعت کی تعلیم ہے تو 2 ہی رکعت کا ذکر ہوگا. 3 پڑھنا منع ہے، 4 پڑھنا منع ہے، ایسا لکھا ہوگا تب بھی میں کہتا کہ 5 پڑھنا کہاں منع ہے. لاؤ اگر 5 کا بھی ہوگا تو پھر میں کہوں گا 6 پڑھنا کہاں منع ہے. کوئی دکھاؤ. ایسے تو پوری زندگی خالی فجر کی نماز منع کرتے نہیں لگتے. ہاں اب 50 تک منع دکھائے تو میں کہوں گا 51 پڑھنا منع کہاں ہے دکھاؤ. تو کبھی یہ سلسلہ رکے گا؟ کبھی نہیں رکے گا. تو 3 پڑھنا منع ہے، 4 پڑھنا منع ہے، یہ نہیں بتایا گیا بلکہ یہ بتایا گیا فجر کی نماز کتنی پڑھنی؟ 2 ہی پڑھنی. مغرب کی نماز کتنی؟ اور 3 4 پڑھ لیتے، 4 کر لیتے. صحیح ہوگی غلط؟ اذان کا آخری کلمہ کیا ہے؟ اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ. اذان کمپلیٹ. مگر مجھے ادھورا لگتا ہے. لا الہ الا اللہ کہا گیا، محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا. آپ سے بڑھا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے اذان ختم کرتے ہیں. لوگ خوش ہو جائیں گے کہ آپ بڑا اچھا بنتا ہے. دیکھو آدھا تھا پورا کر خوش ہو جائیں گے. اللہ خوش ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ اذان کے آخر میں آدھا ہے یا پورا؟ آدھا ہے یا پورا؟ پورا ہے کیونکہ اتنا ہی سکھایا ہے. سمجھ رہے؟ جب اتنا ہی سکھایا گیا تو اتنا ہی پورا ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم یہاں تک خیال رکھتے ہیں کسی کام سے پہلے اگر ہمیں بسم اللہ سکھایا گیا تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں کہتے. کتنا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کہتے ہیں کیونکہ یہ عبادات ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا سکھایا گیا. کوئی ایکسٹرا دیندار بن کے لاؤ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کون ہو؟ تو پڑھانے والے.
چیپٹر میں جتنا سکھایا گیا اتنے ہی پر اٹھنا کیا ہے